چاہے جو مرضی عمل کرو یا وظیفہ کرو، عمل کرنے کے بعد نتیجہ نیت کا ہی نکلتا ہے، اور مسلمان بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ قصور قسمت کا ہے، جبکہ پریشانی اور آسانی دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لیکن لوگوں کو اتنی چھوٹی اور آسان سی بات سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی پریشانی ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور اگر آسانی اور خوشحالی ہو تو پھر بھی اللہ کا شکر کرو۔ اللہ کو بولو نا، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ آج میں ایک ایسا آزمودہ اور جلالی عمل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کی تاثیر کو خود محسوس کریں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دے گا۔ اس عمل کو جو بھی کرے گا وہ اپنے حالات ضرور بدلتے ہوئے دیکھے گا، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص ہے۔ جب ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف اندھیرا ہو، چاروں طرف رکاوٹیں ہوں، ہر کام میں دشواری ہو، مشکل ہو، کوئی بھی کام کرے وہ بگڑ جائے، یا پھر کوئی حاجت پوری نہ ہو، تو حاجت کا یہ عمل ایک وظیفہ نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ اس عمل کو آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل سے نجات اور کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ کسی مقصد کو جلد سے جلد پورا کرنا ہو، یا پھر کوئی مراد جو برسوں سے پوری نہ ہو رہی ہو، یا پھر کوئی حاجت جس کو پورا کرنا ضروری ہو، یا پھر گھر کی مالی حالت بہت زیادہ خراب ہو، رزق دور دور تک نظر نہ آ رہا ہو، غریبی مفلسی کی وجہ سے گھر میں بے سکونی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، دکان مکان کورٹ کچہری کا کوئی مسئلہ ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، ڈگری ہو، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود آپ جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہوں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو جواب مل جاتا ہے، تو یہ عمل شروع کر دے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے اور یہ پڑھ کر جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کی نوکری ضرور لگ جائے گی۔ شادی نہ ہو رہی ہو، شادی کے لیے اچھے رشتے نہ آ رہے ہوں، یا کوئی بندش یا کوئی جادو یا کوئی بھی رکاوٹ ہو، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ اس عمل کو شروع کریں۔ آپ جس کو بھی یہ عمل دو گے، یہ عمل ضرور کام کرے گا، اور جس کو بھی دو گے وہ آپ کو زندگی بھر دعائیں ضرور دے گا، کیونکہ یہ عمل ضرور کام کرے گا۔ یعنی جس مقصد کے لیے بھی کریں گے وہ کام ضرور ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیو، آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ اس حاجت کے وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، بس کامنٹ میں آمین لکھ دے، اور ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کی جائے گی جو کامنٹ میں آمین لکھیں گے یا اپنا نام لکھیں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ہم اس چینل پر ہر طرح کے مسائل سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ قرآنی وظیفے کو آگے شیئر کرنا بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو وظیفے کو بتانے سے پہلے ایک بھائی کا واقعہ سن لیں۔ بھائی فرماتے ہیں کہ اس نے باہر کا ویزا لگوایا، لیکن جو ویزے والا تھا اس کا کوئی فون نہیں آ رہا تھا، اس نے سارے پیسے کھا لیے تھے، یعنی جتنے بھی پیسے تھے، جتنی ڈیمانڈ تھی اس کی، ہم نے وہ پوری کی، لیکن ایک ماہ گزر گیا لیکن اس کی کوئی کال نہیں آئی، اور اس بندے کی بھی کوئی خبر نہیں، اور آخرکار میں ہار مان کر بیٹھ گیا۔ میں بڑا پریشان تھا، ہمارے سب گھر والے پریشان تھے کہ ہم کو اتنا بڑا لاس ہو گیا ہے، جو ویزے کے سارے پیسے تھے وہ ضائع ہو گئے۔ میں بڑا پریشان تھا، تب مجھے ایک بزرگ نے یہ ایک وظیفہ بتلایا۔ یقین جانیے، جب سے اس نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اس وظیفے کو کرنے کے اگلے ہی دن اس ایجنٹ کی، اس بندے کی جو ویزے لگوا کر دیتا تھا، اس کی کال آ گئی اور میرا ویزا لگ گیا۔ یہی نہیں، اس بندے نے یہ بھی کہا
کہ میں نے اس وظیفے کو بڑا آزما کر دیکھا۔ جب بھی مجھ پر مشکل پریشانی آئی تو میں نے اس وظیفے کو کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میری اس پریشانی اور مشکل کو حل کر دیا۔ تو ناظرین، میرے بہن بھائیوں، آپ پر زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آ جائے یا کوئی پریشانی ہو، آپ بہت زیادہ پریشان ہو، کوئی ایمرجنسی آ جائے، جب ہر طرف سے آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہو، کوئی اسباب نہ بن رہا ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، گھر میں بے سکونی ہو، جادو جنات کا سایہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر میرے بہن بھائیوں یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضرور مالا مال ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی جو پریشانی مشکلیں ہوں گی وہ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو صرف اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنی کہ وہ برداشت کر سکے، یعنی اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اس کی حد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اتنی ہی دیتا ہے، اتنی ہی اس کو مشکل یا رکاوٹ دیتا ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکے۔ اور آج ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم پر اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو ہم اللہ سے گلہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ کی ذات پر ہر وقت یقین رکھا کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرے اور ساتھ میں اس عمل کو ضرور شروع کرے۔ اب عمل کو بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننا، اس کے طریقے کو بڑی توجہ سے سننا۔ محترم بہن بھائیوں، جس بھی حاجت کے لیے کر رہے ہوں اس حاجت کو دل میں رکھے، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو، وضو میں ہے یا پھر بغیر وضو کے ہیں، اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کے لیے آپ کا وضو میں ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وضو ہوگا تو اچھی بات ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس بھی حاجت کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں اس حاجت کو اپنے دل میں رکھیں اور یہ چھوٹی سی آیت کو پڑھتے رہیے۔ وہ آیت کیا ہے؟ بڑی توجہ اور غور سے سننا۔ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، میرے پیارے بہن بھائیوں، اس آیت کو آپ دوبارہ غور و توجہ سے سنیں اور اس میں کسی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اس آیت کو جب بھی وقت ملے، جب بھی یاد آئے تو اس کا ورد کرنا شروع کر دے۔ کاروبار میں ہو، گھر میں ہو، اب کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، جب آپ کو کوئی وسیلہ نہ بڑھ رہا ہو تو یہ آیت پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے احکام جو ہوں گے وہ آسان ہو جائیں گے، اور جب تک حاجت پوری نہ ہو یہ آیت کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد خوشخبری مل جائے گی۔ تو میرے محترم بہن بھائیوں، یہ تھا آج کا چھوٹا سا عمل۔ جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو کبھی بھی آزمانے کی نیت سے نہ کرنا، چاہے جو بھی وظیفہ ہو۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کا جو ہے یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جس مقصد کے لیے بھی کوئی وظیفہ کریں گے تو وہ ضرور کام کرے گا۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، وہ آسان فرمائے اور ان کو کامیابی و ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ جب بھی موقع ملے نماز پڑھیں تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کرا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب مسلمانوں پر کتنا مشکل وقت ہے اس وقت، تو اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرے، ہر وقت جب بھی وقت ملے، جب یاد آئے تو استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دے۔ یہ سب سے بہتر اور افضل عمل ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جب استغفر اللہ پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اکثر بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ چلتے پھرتے کیا پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گے، آپ گناہوں سے بھی پاک ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ عمل انشاءاللہ جاری رکھیں، نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔